الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے انتہا تک ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے. ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کی زندگی میں بیکار ہو، اور ایک نگاہ بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں بیکار ہو. آپ کا بچپن ہمارے بچوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی جوانی ہمارے جوانوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کی نبوت ہماری امت کے لیے نمونہ ہے، آپ کی رسالت ہمارے تمام امتوں کے لیے نمونہ ہے. آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے. بعض لوگوں کی زندگی کے نشیب و فراز ایسے ہوتے ہیں، کوئی زندگی گندی، کوئی زندگی گناہ والی، کوئی زندگی صاف، کوئی زندگی شفاف. آپ تو آپ ہیں. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں جس نسل سے آیا ہوں اس میں میرے ددیال، میرے ننیال آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ان تمام کے اندر اللہ نے پاک رشتے بنائے، معظم رشتے بنائے، معزز رشتے بنائے. میری نسلیں جہاں تک چلی ہیں ان میں کوئی عورت، کوئی مرد غلط نہیں تھا. میری نسلیں جہاں تک جا کے ملتی ہیں وہ سارے طیب ہیں، سارے طاہر ہیں، سارے پاک ہیں. ان کے گناہ، ان کی تمام چیزیں اللہ نے ان کو مبرہ کیا ہوا ہے. اور تمام ننیال، تمام ددیال، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے وہ پاک. آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اماں آمینہ ایک وقت اداس ہوئی. کاش کہ آج اس کا والد ہوتا تو اتنا حسین بچہ دیکھتا. جس کو دنیا دیکھ کر آج تبصرے کر رہی ہے، آج عبداللہ ہوتے، وہ مٹھائی تقسیم کرتے، لوگوں کو مبارکباد دیتے، لوگوں کو اطلاع دیتے. ایک بیٹا ہوا ہے اور اتنا حسین بیٹا ہوا ہے. حسین بھی ایسا ہے کہ صبح اس کا حسن کچھ ہوتا تھا، دوپہر کو حسن بڑھ جاتا تھا، رات کو حسن اور بڑھ جاتا تھا. حسین ایسے ہیں کہ اگر ان کو دائیں طرف سے دیکھو تو حسن اور تھا، بائیں طرف سے دیکھو گے تو حسن اور تھا، آگے سے دیکھو تو حسن اور ہے، پیچھے سے دیکھو تو حسن اور ہے. حسین ایسے ہیں کہ آج تک کوئی آنکھ بھر کے میرے نبی کو نہیں دیکھ سکا. ایسے حسین ہیں کہ آج تک آپ کا حسن اللہ نے پورا ظاہر نہیں کیا. اگر یہ حسن پورا ظاہر ہو جاتا تو جو آپ کو دیکھتا وہ بیچارہ دیکھ کر ہی مر جاتا. جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہیں تو میرے نبی کا حسن دیکھتی تو اماں عائشہ کہتی ہیں سارے اپنے کلیجے نکال کے پھینک دیتے. یہ برداشت نہ ہوتا، اتنا حسن تھا. البتہ جنت میں جو آپ کا حسن ہے وہ پورا ظاہر ہوگا، اور جنت میں جو طاقت آپ کو ملے گی، اتنی بڑی طاقت آپ کو ملے گی، آپ اللہ کو بھی دیکھ پائیں گے اور اس کے رسول کو بھی انشاءاللہ دیکھ پائیں گے. یہاں تو اللہ کا کوئی ولی آئے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ تو شرم کا پیکر ہے،
وہ تو حیا کا پیکر ہے، وہ تو نمازی ہے، وہ تو سجدے والا ہے، وہ تو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم گناہگار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ حیا والی نگاہیں نہیں ہیں کہ ہم جی بھر کے ان کو دیکھ سکیں۔ وہ نگاہیں تب آئیں گی جب میرا اللہ مجھے جنت میں لے جائے، آپ کو جنت میں لے جائے، بڑی بڑی طاقتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے بعد اتنی بڑی طاقت اللہ ہمیں دے دے کہ اس آنکھ سے ہم اللہ کی بھی زیارت کر سکیں اور اللہ کے رسول کی بھی زیارت کر سکیں۔ وہ طاقت اس وقت دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے تمام جد ننیال ددیال پاک گزرے۔ آمنہ تھوڑی سی پریشان بھی تھی۔ رب نے کہا فکر نہ کرو، یتیم بنایا ہے مکہ الکمال دیکھنا، اکیلا بچہ ہے مکہ الکمال دیکھنا، غربت گھر میں ہے مگر کمال دیکھنا۔ ساری دنیا حیران ہو جائے گی، ساری دنیا اس پر تبصرے کرے گی کہ یہ کیسا یتیم ہے۔ آمنہ کہتی ہیں اللہ چاند کو زمین پہ اتار دیتے اور میرے نبی کے سامنے آ جاتا، حضور پاک اس کو دیکھتے تو مسکرا جاتے۔ وہ چاند دائیں طرف ہوتا تو نبی پاک اس طرف ہاتھ لے آتے، حضور بائیں طرف ہاتھ لاتے، چاند بائیں طرف ہو جاتا، حضور سیدھے ہوتے، چاند آپ کے سامنے بالکل سیدھا ہو جاتا۔ نبی کی زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ 2 سال کی عمر میں میرے نبی نے بات کرنی شروع کر دی تھی، 7 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگانی شروع کر دی تھی، 9 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے شروع کر دیے تھے۔ آج اپنے بچے کو دیکھو، 9 سال کا، 7 مہینے کا، 9 مہینے کا، 9 ماہ میں آپ نے تیر چلائے، 7 ماہ میں آپ نے دوڑیں لگائی ہیں اور گفتگو کی ہے، اور صاف گفتگو آپ فرماتے تھے، خوبصورت گفتگو آپ فرماتے تھے۔ بات تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن میں آپ اتنے بڑھ جاتے تھے جتنا دوسرا ایک مہینے میں بڑھتا ہے، ایک مہینے میں آپ اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنا دوسرا سال میں بڑھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس طرح بڑھایا ہے، اللہ نے آپ کو اس طرح اٹھایا ہے۔ پھر اماں آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم فرشتے آ جاتے اور میں دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہوئے، بکریاں آتی، آپ کو چومتی، آپ کو سجدہ کرتی اور آگے چلی جاتی۔ پھر اماں آمنہ کہتی ہیں جب میں آپ کو دودھ پلاتی تھی ایک نور نکلتا تھا جو آسمان کی طرف جاتا، پھر وہ بجھ جاتا، پھر روزانہ نکلتا، پھر وہ آسمان کی طرف جاتا، پھر وہ بجھ جاتا۔ پھر اماں آمنہ کہتی ہیں میں اپنے بچے کو سلا کے جاتی تھی، واپس آتی تھی، نبی پاک کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، حضور پاک کھیل رہے ہوتے تھے، آپ کا جھولا فرشتے ہلا رہے ہوتے تھے۔ یہ فرشتوں کی خدمت ہے، جھولا آپ کا ہل رہا ہوتا تھا۔ پھر یہاں تک فرماتی ہے اگر کپڑا کبھی آپ کی شرمگاہ سے اوپر نیچے ہو جاتا فوراً ڈھک جاتا، کبھی آپ کو ننگا نہیں دیکھا گیا، کبھی آپ کی شرمگاہ پہ نگاہ نہیں پڑی۔ بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں والی کوئی حرکت نہیں فرمائی۔ یہاں تک احادیث بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شلوار کے بغیر کبھی نہیں چلے۔ آج ہمارے بچے شلوار کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں، مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بٹے مار رہے ہوتے ہیں، بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے بچپن میں کبھی جھگڑا نہیں کیا، نبی پاک نے بچپن میں کبھی گالی نہیں نکالی، نبی پاک نے بچپن میں کبھی شلوار نہیں اتاری، نبی پاک بچپن میں کبھی بے لباس نہیں رہے، نبی پاک بچپن میں کبھی بےہودہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، نبی پاک بچپن میں عام بچوں کی طرح شرارتی بالکل نہیں تھے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، ماں کے پیٹ سے بھی آپ صاف ہو کر آئے، دنیا میں بھی آپ صاف ہو کر رہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 عادتیں بچوں کو سکھایا کرو۔ حب نبیکم، وہ تمہارے نبی سے محبت کریں، حب اہل بیتی، وہ اہل بیت سے محبت کریں، وحب تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سے بچوں کو محبت ہو۔
اللہ کے نبی سے محبت۔ صبح صبح بچے آتے میرے نبی کے سامنے آتے، سردیوں کا موسم ہوتا، تھالیاں ہاتھ میں پکڑی ہوتی، پانی کے ڈول پکڑے ہوتے۔ میرے نبی پوچھتے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں اماں نے بھیجا ہے، آپ ہمارے پانی میں ہاتھ لگا دیں، اس میں برکت ہو جائے گی۔ میرے نبی ہاتھ لگاتے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ میرے نبی فرماتے اگر میں نے ہاتھ نہ لگایا یہ بچے دل برداشتہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ پھر اگلا بچہ آتا، پھر میرے نبی سے کہتا یا رسول اللہ میری تھالی میں بھی ہاتھ پھیر دیں، پھر آپ پھیر دیتے۔ اگلا بچہ آتا، پھر کہتا یا رسول اللہ میرے ڈول میں ہاتھ رکھ دیجئے، پھر آپ رکھ دیتے۔ بے شک سردی ہوتی، جو بھی ہوتا، نبی پاک بچوں سے پیار کرتے، بچوں سے محبت کرتے، بچوں سے الفت کرتے۔ بچوں کو اپنی طرف مانوس کیا کریں، اتنا روب اپنے بچوں پہ مت پھینکیں کہ جب ماں نے کہا بیٹا تمہارے بابا آ گئے ہیں تو بچہ جائے اور دروازہ بند کر کے چھپ جائے اور کہے او ہو یہ تو بابا آ گئے ہیں، اب تو میری خیر نہیں، اب تو میری خیر نہیں۔ یہ الفاظ ہماری جہالت ہے۔ بچوں میں روب کس لینا، فلاں کا باپ ہے اپنے بچوں میں اس کا بڑا روب ہے، ذرا سی شرارت کرتا ہے تو باپ تھپڑ مارتا ہے، باپ دھکے دے دیتا ہے، باپ مکے مارتا ہے۔ بھائی تم باپ ہو، تم ماں ہو، بچے کی تربیت پیارے انداز میں ہو سکتی ہے۔ ایک نماز پڑھنے پہ ایک ٹافی بچے کو کھلا دو، ایک نماز پڑھنے پہ ایک دودھ کا گلاس بچے کو دے دو، ایک نماز پڑھنے میں برفی کا ٹکڑا اس کو کھلا دو، ایک نماز پڑھنے میں گلاب جامن کا ٹکڑا اس کو کھلا دو، ایک نماز پڑھنے پہ اس کو پیسوں کا انعام دے دو، ایک نماز پڑھنے پہ اس کی جوتی نہیں لے دو، ایک نماز پڑھنے میں اس کی پسند کی کوئی چیز لے دو، ایک تلاوت آیت کرنے پر اس کو کوئی ٹافی کھلا دو، کوئی چاکلیٹ کھلا دو۔ وہ کبھی نماز پڑھ کر آئے اس کو بوسہ دے دو، اس کو پیار کر لو، اس کی حوصلہ افزائی کر لو۔ یہ بچہ کون سا ہے جو باپ کے آنے پہ ڈر جاتا ہے؟ بعض کی مائیں ہوتی ہیں، باپ کہتا ہے یہ ماں سے بڑے ڈرتے ہیں، ماں کا ان پہ بڑا روب ہے۔ اب ماں جب آتی ہے تو اپنی آنکھیں نکالتی ہے، بچے کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے بندو بچوں پہ روب مت کسا کرو، بچوں پہ جبر مت کیا کرو۔ یہ بڑی باریک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ اپنا روب دکھاتا ہے، ماں اپنی روب دکھاتی ہے، وہ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ ان کا دل فیل ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پیار کرو، مسکراؤ، بچہ اچھا کام کرے تو حوصلہ افزائی کرو، اس کو انعام دو، سینے سے لگاؤ، ہلکی پھلکی ڈانٹ بچے کے ساتھ قائم کرو۔ میرا نبی وہ بچے تھے، ہر عورت آپ کو پیار کرتی، ہر مرد آپ کو پیار کرتا، اماں آمینہ آپ کو پیار کرتی، فرشتے آپ کو پیار کرتے، چاند آپ کو پیار کرتا، سورج آپ کو پیار کرتا، ساری دنیا کائنات آپ کو پیار کرتی۔ ایک دن نرالا بن گیا، ایک دن عظیم بن گیا، ایک دن خوبصورت بن گیا۔ میرے نبی کے دو نام رکھے گئے جو سب سے مشہور ہیں، ایک نام آپ کا احمد تھا، دوسرا نام آپ کا محمد تھا۔ دنیا جس کی تعریف زمینوں میں بھی کرے، آسمان میں بھی کرے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ دنیا جس کی تعریف کرے، کتابوں میں کرے، زبانوں پہ کرے، ہاتھوں پہ کرے، دل میں کرے، ظاہر میں کرے، باطن میں کرے، لباس میں کرے، ٹوپی میں کرے، مسواک میں کرے، سرمے میں کرے، تیل میں کرے، سلام میں کرے، نماز میں کرے، قرآن میں کرے، دین میں کرے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کی زندگی کا ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو جو قابل تعریف نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کو دشمن امین کہتا ہو اس کو محمد کہتے ہیں، جس کو دشمن صدیق کہتا ہو اس کو محمد کہتے ہیں، جس کو دشمن امانت دار کہتا ہو اس کو محمد کہتے ہیں، جس پر کبھی بہتان نہ لگا ہو اس کو محمد کہتے ہیں، جس پر کبھی الزام نہ لگا ہو اس پر محمد کہتے ہیں، جس کی 11 بیویاں صرف اس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جس کے صحابہ نبی کے پاؤں سے سر تک اس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، جس پر جبرائیل 24,000 مرتبہ وہی لے کر آتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں، آسمان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، پتھر جس کو سلام کر دے اس کو محمد کہتے ہیں، کھجور کا تنا جب نبی چھوڑے تو وہ رو پڑے اس کو محمد کہتے ہیں۔ ابو سفیان میرے نبی کے بچپن کے دوست تھے اور لنگوٹیا یار تھے اور ہر وقت
نبی کی تعریف کرتے تھے۔ اس نبی کو محمد کہتے ہیں۔ بڑی بڑی دنیا کے کافر فلاسفر جس کی تعریف کریں اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس میں حضرت عمر فاروق جیسا ایسا آدمی آ جائے جس کو اللہ آسمان سے سلام بھیجے اس کو امت محمد کہتے ہیں۔ اور جہاں انگریز لڑکی لکھتی ہے ایک عمر دنیا میں اور ہو جائے، ساری دنیا گناہوں سے پاک ہو جائے، اس عمر کے امام کو محمد کہتے ہیں۔ جب معراج پر آپ جائیں جنت کھل کے مسکرا جائے اور نبی پاک کو وزٹ کروا دیا جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں بدر حنین سج جائیں، احد سج جائیں، طائف سج جائیں، اور نبی سب سے آگے بڑھ کر مجاہدوں کا امام بنتا ہو اور اپنے دندان نیچے گرا دیتا ہو اور ساری دنیا آپ کی بہادری کی تعریف کرتی ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ ساری دنیا آپ کی حیا کی تعریف کرتی ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جن کی بیویوں کی تعریف قرآن کرتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کے صحابہ کو قرآن رضی اللہ کہتا ہے ان کے امام کو محمد کہتے ہیں، جو شافی محشر بن کر آئے اور سارے نبی اس کی طرف دیکھ کر اس کے محتاج بنیں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب کی قیادت میرے نبی کریں گے، اس نبی کو محمد کہتے ہیں۔ ساری دنیا آ جائے، ساری کتابیں آ جائیں، سارے طبقے آ جائیں، سارے فرقے آ جائیں، ساری جماعتیں آ جائیں، سارے شاعر آ جائیں، ساری تاریخیں آ جائیں، سارے فلاسفر آ جائیں، مذہبی اسکالر آ جائیں، دنیا کے یہودی آ جائیں، دنیا کے عیسائی آ جائیں، دنیا کے پادری آ جائیں، ساری دنیا کے گورے آ جائیں، سارا یورپ مل جائے، میرے محمد کی تعریف پڑھو جس دن ماں نے جنا، میرے نبی کی تعریف کرو جس دن دنیا سے گئے۔ اس میں ہمارا نہیں بلکہ میرے اللہ کا چیلنج ہے کہ آؤ سارے دنیا والے، تم ہر ایک کا فتنہ کرتے ہو، فساد کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، کسی کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہو، مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے اوپر آ کر حملہ کر کے دکھاؤ، ایک الزام لگا کر مجھے بتا دو، ایک شکایت لگا کے مجھے بتا دو، ایک کمی نکال کر مجھے بتا دو، ایک غلطی نکال کر مجھے بتا دو، تب میں کہوں گا میں نے اس کا نام محمد غلط رکھا ہے۔ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریف کی جائے پھر تعریف کی جائے پھر تعریف کی جائے، کوئی تھکتا نہیں تعریف کر کے، کوئی تھکتا نہیں آپ کو دیکھ کے، کوئی تھکتا نہیں آپ کے پاس بیٹھ کے، کوئی تھکتا نہیں آپ سے باتیں کر کے، کوئی تھکتا نہیں آپ کا دوست بن کے، کوئی تھکتا نہیں آپ کا شاگرد بن کے، کوئی تھکتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے۔ محمد احمد دو نام ہیں، محمد احمد، یاد رکھنا اللہ کے نبی کے 1000 نام ہیں اور اللہ کے بھی مشہور نام 1000 ہیں۔ آپ کے مشہور نام احمد ہیں، آپ کا مشہور نام محمد ہے۔ انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا العاقب، انا الفاتح، میں حاشر بھی ہوں، عاقب بھی ہوں، محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محمد نام رکھا کرو، محمد نام رکھا کرو، سمو بھی اسمی، میرے نام پہ نام رکھا کرو، یہ نام اللہ کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اگر مشورہ کرنا ہے اس بندے سے کیا کرو جس کا نام محمد ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہوں، ایک کا نام بھی اگر وہ محمد نہیں رکھتا تو وہ کنجوس۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ بیٹھا ہے اللہ اس پہ کبھی بے برکتی نازل نہیں فرماتا۔ چنانچہ ابو طالب کہتے ہیں جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب آپ کے کفیل بن گئے، عبد المطلب نے آخری وقت میں وصیت فرمائی کہ یہ میرا بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، آئندہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے کتنے بچے تھے، کھانا کھاتے تو کوئی رجتا نہیں تھا، پانی پیتے تو پیاس بجھتی نہیں تھی، خدا کی قسم جس دن سے آپ میری کفالت میں آئے پہلا وہ موقع تھا جب میرے تمام بچوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا، تمام بچوں نے کھانا کھانے کے بعد جب پانی پیا تو پیٹ بھر کے پیا، اور میرے دسترخوان پہ اللہ نے سجاوٹیں اتار دی، رحمتیں اتار دی، برکتیں اتار دی۔ آج بھی آپ درود شریف پڑھ کے شروع کر دو کھانا، درود شریف پڑھ کے شروع کر دو دعا، درود شریف پڑھ کے شروع کر دو نکاح، درود شریف پڑھ کے شروع کر دو تجارت، درود شریف پڑھ کے شروع کر دو کوئی بھی معاملہ، اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی لڑکیاں آئی جو کنواری تھی، اور کنواری کے ہاں دودھ نہیں ہوتا مگر ان کی خواہش تھی ہم اپنے حبیب کو دودھ پلائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک نے میرے نبی کو اپنے پستان سے لگایا تو اللہ نے اس کنواری لڑکی کو دودھ عطا فرما دیا، دوسری نے لگایا اس کو بھی اللہ نے دودھ عطا کر دیا، تیسری نے لگایا اس کو بھی اللہ نے دودھ عطا کر دیا، 3 کنواری بچیوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ جن کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور سب سے زیادہ دودھ پلانے والی ہماری وہ اماں ہیں جن کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو مکہ میں ایک بچے کی تلاش میں آئی تھی کہ جس کو ہم دودھ پلائیں ہمیں مزدوری مل جائے۔ 72 سے 73 بچوں کے ہاں وہ گئی، لینے کے لیے گئی، مگر سب نے کہا پیسہ نہیں ملے گا، اور عورتیں آگے بڑھی، بچوں کو اٹھا کے لے گئی۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، عصر کا قریب وقت آ گیا، میاں بھی تھکا ہوا، بیوی بھی تھکی ہوئی، اونٹنی بھی تھکی ہوئی، مایوس سی ہو گئی، نا امید سی ہو گئی، بڑھتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں بڑھتی نہیں جا رہی بلکہ اللہ ان کو بڑھا رہا تھا، اللہ ان کو چلا رہا تھا۔ عصر کے وقت میں آخری کے قریب چلتی گئی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ایک دروازے کا پردہ ہٹایا، اندر ایک دروازہ اور تھا، اس کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ وہاں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے۔ باہر سے کسی نے آواز دی، اماں حلیمہ ادھر نہ جانا، یہاں پر تو 70 آدمی ہو کر چلا گیا ہے، سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، دودھ پلا سکتے ہو پلا دو، پیسہ نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، دہاڑی نہیں ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں شروع میں میں نے سوچا کہ واپس چلی جاؤں، مگر کسی نے میرے دل کو تبدیل کر دیا، میں آگے بڑھ گئی، میں نے دیکھا کہ اندر سے خوشبو آنی شروع ہو گئی، میں اور آگے بڑھی، میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ میں آگے بڑھی تو میں نے اس بچے کا سفید کپڑا ذرا سا ہلایا، اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر میرے چہرے کو دیکھنے لگ پڑا، میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگ پڑی۔ بس یہ ہماری نظر تھی، یہ ہماری نگاہ تھی، یہ ہمارا عجیب ایک معاملہ تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، پتہ نہیں میں نے کیسے فیصلہ کر لیا، جبکہ میرا گھر بنو سعد کا محلہ تھا، غربت کا شکار تھا، قحط سالیاں تھی، کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں۔ میں نے کئی دنوں کا فاقہ کیا، میرے میاں کئی دنوں کے فاقے سے تھے، ہماری اونٹنی کو چارہ نہیں ملا، وہ کمزور ہو گئی، لاغر ہو گئی۔ ساری دنیا کہتی تھی مکہ آ گئی ہے، بنو سعد کے محلے میں تو کس طرح جائیں گی؟ ماؤں کے پستان سے دودھ پینے والے بچوں کو ماں کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے، ماؤں کی پستان سے دودھ پینے والے لڑکے کو باپ کا اور ماں کا ادب آنا چاہیے۔ ماں کو اگر تھپڑ مارو گے، باپ کو تھپڑ مارو گے، شادیاں کر کر اپنے گھر الگ کر لو گے، بوڑھے ماں باپ سسکیاں لیتے رہیں گے، بچا ہوا کھانا ماں باپ کو کھلاؤ گے اور گندی گندی گالیاں نکالو گے، اور ماں کو جس ٹائم تھپڑ مارو گے جب وہ تمہیں دودھ پلاتی تھی، رات کو روتے تھے اٹھ جاتی تھی، اپنے پستان سے تمہیں پھر لگا لیتی تھی، تم دودھ کی چوسمیاں لیتے تھے، خالص دودھ اترتا تھا۔ آج یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ مائیں دودھ پلانے سے کترا رہی ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا جی، ڈاکٹر صاحب کو میاں پوچھ رہا ہے جی کون سا ڈبہ اس کو سوٹ کرے گا، گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، ڈبے کا دودھ؟ ہم تو نہ قدریں، ہم تو نہ شکریں۔ چھاتی کا کینسر کیوں بنے؟ چھاتی کی رسولیاں کیوں بن رہی ہیں؟ ہر 6 مہینے کے بعد چھاتی کا ٹیسٹ کروائیں خواتین، یہ مہم چل رہی ہے، اس پر آگاہی مہم آ رہی ہے، اور اس مہم کو چلتے ہوئے 20 سے 30 سال ہوئے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے سننے سنانے کی حد تک نہ ہونے کے برابر چھاتی کا کینسر تھا۔
اللہ نے پورے 30 مہینے کا دودھ ماں کو دیا ہوا ہے، ہر ماں کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ کوئی ایک لمبی بیماری ہو، کوئی عذر ہو جائے، دودھ نہ آئے وہ الگ بات ہے۔ دودھ عورتوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، بچے کو پلا نہیں رہی، دودھ پلانے سے کترا رہی ہیں۔ بچہ ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، بھینس کا دودھ پی رہا ہے، گائے کا دودھ پی رہا ہے، بکریوں کا دودھ پی رہا ہے، ماں کا دودھ نہیں پی رہا۔ ماں اس چیز کو سمجھتی میں کمزور ہو جاؤں گی، سمجھتی ہے کہ میری خوراک کم ہے، سمجھتی ہے فلاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اماں حلیمہ کا دودھ پیا، آمنہ کا دودھ پیا، صوبیہ کا دودھ پیا، 3 کنواری عورتوں کا دودھ پیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بغیر بچپن میں کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بھائی عورت سے کہو کہ تو دودھ پلا، یہاں تک شریعت کہتی ہے اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہو، پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کی ماں تلاش کرو اور اس کو کہو بچے کو تو دودھ پلا، تجھے کپڑا خرچہ میں دوں گا، مگر دودھ ماں کا پلاؤ، دودھ ماں کا پلاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دودھ سٹاک ہو گیا چھاتی میں، اور بعد میں وہ کینسر بن جاتا ہے، کینسر، وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں، وہ رسولیاں بن جاتی ہیں۔ اس چیز کو نکالو۔ اماں حلیمہ اندر ہیں، میرے نبی کی نگاہوں سے نگاہیں مل گئی۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 70 ہوں یا 72 ہوں، جتنی عورتوں نے آ کر میرے نبی کو دیکھا، نبی نے آنکھ کھول کر کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، حضور کی آنکھیں بند رہی۔ جب حلیمہ سعدیہ اندر آئی تو میرے نبی نے آنکھیں کھول کر حلیمہ کو دیکھا اور حلیمہ نے میرے نبی کو دیکھا۔ یہ آپ کو کیا پتا ہے کہ نبی کی آنکھوں میں کتنا نور ہوتا ہے جی؟ آج کل پیر صاحب کے ساتھ لوگ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں خاص نظر کرم مجھ پہ کر دو، جناب کوئی نگاہ ڈال دو۔ بیوی بھی بیٹھی ہوتی ہے، خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جوان بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، جناب اس پہ نظر شفقت کر دو، اس پہ نظر رحمت کر دو۔ میرے نبی کی نگاہ سے بڑی کسی کی رحمت والی نگاہ نہیں ہے، اور میرے نبی کی نظر سے بڑی کسی کی نظر شفقت والی نہیں ہے، اور میرے نبی کے دست مبارک سے کسی کا ہاتھ پیارا نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک ایک دن آئے تو بیعت کر رہے تھے، ایک عورت نے ہاتھ نکال کے آگے کیا پردے کے نیچے سے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ اس نے کہا میں لڑکی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا میں کسی کے ہاتھ کو مس نہیں کرتا عورت ہونے کی صورت میں، پیچھے کر لو ہاتھ، بیعت کرنی ہے تو میں تمہیں زبانی کروا دیتا ہوں، پردے کے پیچھے کر دیتا ہوں۔ جناب پیر صاحب نگاہ خاص ڈال دیں، نگاہ خاص ڈال دیں۔ نماز نہیں پڑھو گے تو میلاد منانے کا فائدہ ہے کوئی؟ بتاؤ بھائی۔ اور نماز نہیں پڑھو گے، باپ ہمارا ناراض رہے، ماں ہماری ناراض رہے، بیٹا میرا نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے، ماں کہتی مجھے تھپڑ مار کے نکال دیتا ہے، باہر 4 جھنڈے اٹھا کے کہتا ہے میں جشن عید میلاد النبی منا رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا، میں نے زندگی میں آپ سے ایک بات کر دی تھی کہ عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرنا ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ کتنی عیدیں ہیں؟ 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ رمضان 30 روزے رکھ کے جب عید مناتے ہیں تو اس پہ ہم لفظ استعمال نہیں کرتے کہ جشن عید میلاد النبی۔ کوئی کرتا ہے جشن؟ عید الفطر ہے، کیا اس پہ کوئی جشن کرتا ہے؟ اور جشن تو میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا۔ آپ کا لباس سادہ، صحابہ سادے، عمل سادے، زمین سادی، گھر سادہ، زبان سادی، اخلاق سادے، تواضع ہی تواضع، لہجوں میں نرمی، سب کچھ سادہ، سب کچھ سادہ، سب کچھ سادہ۔ یہ دعوتیں کر رہے ہیں، حلیم کھلا رہے ہیں، بریانیاں کھلا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ اور قرآن کی بد دعا سنو، بد دعا سنو، یہ میری نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے بدبختی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر لیٹ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بدبختی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر لیٹ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی بدبختی ہے جو مسجد میں جماعت نہیں کرتے، گھر میں پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کو لکڑیوں کی آگ لگاؤں اور اس کو جلا دوں۔
جشن عید میلاد النبی کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کیا ابو بکر خوش نہیں تھے؟ عمر خوش نہیں تھے؟ عثمان خوش نہیں تھے؟ علی خوش نہیں تھے؟ صحابہ خوش نہیں تھے؟ کون بدبخت ہے جو میرے نبی کی آمد پہ خوش نہیں ہے؟ کون ظالم ہے جو میرے نبی کی پیدائش کا منکر ہے؟ کون ظالم ہے جو اللہ کے نبی کی ربیع الاول کو فضیلت نہیں دیتا؟ کون ظالم ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے؟ صرف حدود اسلامی اگر محبت میں آؤ، ثنا نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو، صرف درود پڑھ کے سلام پھیر دو تو مفتی کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ آگے سے ہمیں آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو گستاخ رسول ہے، تو گستاخ رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں درود پڑھو، درود کی جگہ دعا پڑھو، دعا کی جگہ نماز پڑھو، نماز کی جگہ قرآن پڑھو، قرآن کی جگہ ثنا پڑھو، ثنا کی جگہ۔ اماں حلیمہ نے میرے نبی کو دیکھا، نبی نے اماں حلیمہ کو دیکھا، اور عجیب بات یہ ہے نبی نے اور کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ دیکھنا اگر پسند کیا ہے تو اماں حلیمہ کو دیکھنا پسند کیا ہے۔ وہ نگاہیں تھی، وہ منظر تھا، وہ ایک عجیب وقت تھا۔ آپ نے دل سے لگا لیا، بچے کو اٹھا لیا، باہر نکل آئی، خامد دوڑتا ہوا آیا، مبارک ہو، کتنے پیسے ملیں گے، کتنی رقم ملے گی، کتنی تنخواہ ملے گی؟ اماں حلیمہ چوم رہی تھی، بوسے دے رہی تھی، خوشبوئیں آتی جا رہی تھی۔ اونٹنی کو ہاتھ لگایا، بڑی لاغر تھی، بڑی سست تھی۔ آپ نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس وقت کسی چیز کا جواب نہیں دوں گی، آؤ بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم کو پیچھے بٹھایا گیا، آپ علیہ السلام سے آگے خود بیٹھے، اونٹنی نہیں چلی۔ پھر اماں حلیمہ نے کہا ان کو آگے سینے سے لگانا پڑے گا، جہاں یہ پیچھے بیٹھیں گے وہ کوئی چیز چلتی نہیں، جہاں ان کو آگے لاؤ گے وہاں وہ چیزیں چلیں گی۔ پھر اونٹنی ایک دم اچھلی، کھڑی ہو گئی، ٹانگوں کی کمزوری ختم، جسم پتلا تھا، موٹا ہونا شروع ہو گیا، اور اچھل کر شوخی مارنے لگی۔ اور اس نے دنیا کو بتایا کہ جب نبی معراج پہ جائے گا تو براق بھی اچھلے گا، جس جانور پہ نبی ہیں وہ بھی اچھلے گا، اور یہ خوشی کا اچھلنا ہے، خوشی کا اچھلنا ہے۔ اور جب یہ اونٹنی پہ بیٹھیں گے یہ بھی اچھلے گی۔ دائیں بائیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حلیمہ کی اونٹنی ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو مرنے والی ہے۔ آہستہ آہستہ اونٹنی چلی، نبی پاک کو لے کر آگے بڑھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پہ جب بیٹھ گئے، اللہ نے اونٹنی کی صفات بدل دی، کمزوری کو صحت میں تبدیل کر دیا، پتلے پن کو ختم کر دیا، شکل کو منور کر دیا۔ اونٹنی بڑھتی گئی، آگے کتنی عورتیں مکہ سے آئی، اپنا قافلہ لے کر چلی گئی بنو سعد کے محلے کے قریب بالکل۔ اماں حلیمہ کی اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی، سب کو کراس کر کے نکل گئی، اور دنیا کے سامنے میرے اللہ نے ثابت کر دیا ابھی تو یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، جب اس کو نبوت ملے گی، رسالت ملے گی، صحابہ ملیں گے، مکہ ملے گا، مدینہ ہوگا، معراج ہوگی، جہاد ہوگا، قرآن اترے گا، وحی آئے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس وقت اس کی ترقی کا راز کتنا بڑا ہوگا۔ آج تو یہ ابھی بچہ ہے، ابھی نبوت نہیں، ابھی رسالت نہیں، ابھی بالغ نہیں، ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ آج اللہ نے اس اونٹنی کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ یاد رکھنا میرے نبی کے معجزات میں یہ ہے کہ کوئی سست سواری نبی پاک بیٹھتے تو وہ تیز ہو جاتی، نبی پاک ہاتھ لگاتے تو وہ تیز ہو جاتی۔ حضرت جابر تھے میرے نبی کے صحابی، تو ان کا اونٹ سست ہو گیا، بعض روایتوں میں گھوڑا تھا۔ آپ نے کہا جابر تو نے سارے قافلے کو روک دیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ چل نہیں رہا، تو میرے نبی نے ہلکا سا ہاتھ لگایا، وہ ایسے تیز دوڑا۔ پھر حضور ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ پڑے، کہنے لگے ماشاءاللہ اب یہ گاڑی اتنی تیز چل رہی ہے، اور سودا کر لو مجھے بیچ دو۔ ایک صحابی تھے حضرت جریر، میرے نبی نے ان سے کہا بھائی ایک جگہ پہ کافروں نے کعبہ یمانی بنایا ہوا ہے، اور وہاں مجھے رات کو بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں، تم جاؤ اس کمرے کو توڑ دو تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، اور نہ تمہارے نبی کی گستاخی ہو۔ حضرت جریر نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ 150 صحابہ ساتھ تھے۔ حضرت جریر سے میرے نبی نے کہا چل بیٹھ اونٹ میں بیٹھ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اونٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، مجھے تو بیٹھنا ہی نہیں آتا، میں تو کبھی چڑھا ہی نہیں، اور میں تو اونٹ چلا ہی نہیں سکتا۔
میرے نبی نے کہا ادھر قریب آ جا. حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ مارا. پھر وہ کہتے ہیں طاقت بھی آ گئی, قوت بھی آ گئی, اور میں اونٹ پہ بیٹھ گیا. 150 مجاہد ساتھ لے کے گیا. وہ جو کعبہ یمانیہ کافروں نے بنایا تھا, میں نے اس کو توڑ کر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا, یا رسول اللہ اب آپ کا گستاخ نہیں ہوگا, گستاخی والا کمرہ بھی ختم, یہ بندے بھی ختم, سب کچھ ختم. حضور پاک اتنے خوش ہوئے, آپ نے 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائی. 5 مرتبہ. اور یہ جو مرزائی ہے نا, مرزائی, ایک حکمران ایسا گزرا جو کہنے لگا مرزائی ہمارے بھائی ہیں, اللہ کی ان پہ لعنت ہو جو مرزائیوں کو اپنے بھائی کہتے ہیں. ایک ایسا گزرا کہ جو کہنے لگا جناب رافضی جو نبی کے صحابہ کے گستاخ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ میری لعنت نہیں ہے, یہ اللہ کی لعنت ہے. مرزائیوں سے دشمنی کا اظہار کرنا, مرزائیوں سے نفرت کرنا, مرزائیوں کا گھیرا تنگ کرنا, مرزائیوں کا تعاقب کرنا, اور مرزائیوں کے پردے کو چاک کرنا, اور ساری دنیا کو بتانا کہ یہ مرزائی قادیانی ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکا کسی غفلت کی بنیاد پہ کبھی زندگی میں بھی, وہ یہ کام کر کے چلا گیا تو سمجھ جاؤ کہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو. جب تک تم مرزائی کے ساتھ دوستی رکھو گے, 1 سال 2 سال 50 سال, گویا کہ تم نے 50 سال نبی پاک کے روضہ میں حضور پاک کو تکلیف دی, اور ادھر کہتے ہیں ہم عاشق ہیں, ہمارے جیسا عاشق کوئی نہیں. مرزائیوں سے دشمنی کا اظہار کرو. شیزان مرزائیوں کی مصنوعات ہے, یعنی یہ بڑی بڑی پروڈکٹ ان کی مصنوعات ہیں. تفصیلات آپ طلب کرنا چاہیں تو اس کو آپ شبان ختم نبوت کو سرچ کر لیں, اور وہ آپ کو ساری تفصیلات اس میں بتا دیتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا, مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا, افراد کا بائیکاٹ کرنا, ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا یہ آپ پہ فرض ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے. مرزائیوں کو بائیکاٹ کرو, اور جن سے میرے نبی نے بائیکاٹ کیا زندگی میں وہ رافضی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کے دشمن ہیں. ان سے میرے نبی نے بھی بائیکاٹ کیا اور میرے رب نے بھی بائیکاٹ کیا. الا انہم ہم السفہاء, یہ پاگل ہیں, جاہل ہیں, رب سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, جنت سے دور ہیں, حوض کوثر سے دور ہیں, شفاعت سے دور ہیں. اب یہ بھی نام احمد رکھتے ہیں, غلام احمد, غلام احمد یعنی, اور فلاں فلاں فلاں. اس لیے مرزائیے کے طبقوں سے دور رہیں, اور ان کی مصنوعات سے دور رہیں, اور ان سے پورا اظہار نفرت کریں. جس طرح حضرت جریر نے اس کعبہ کو توڑا اور میرے نبی نے 5 مرتبہ دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم بارک فی احمس, اللہم بارک فی احمس, اللہم بارک فی احمس. یہ احمس قبیلہ تھا, اور اس کے 150 مجاہدین تھے جو وہاں پر گئے تھے, اور وہ گھر انہوں نے توڑا جس جگہ بیٹھ کے نبی پاک کو گالیاں دی جاتی تھی, حضور پاک کو اذیت دی جاتی تھی, آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں تیار کی جاتی تھی. کام کرنا ہے تو یہ کرو, مرزائیوں کے خلاف کام کرو. کام کرنا ہے تو رافضیوں کے خلاف کام کرو. کام کرنا ہے تو اپنے چہرے کے اوپر کام کرو, چہرے پہ داڑھی رکھ لو. کام کرنا ہے تو شلوار کے پونچے اوپر رکھو, اس کو کام کہتے ہیں. کام کرنا ہے تو اپنی نماز سیکھ لو, نماز پوری پڑھ لو. کام کرنا ہے تو جہاد شرعی ہو اور اس کو سیکھو, تیر اندازی سیکھو, گھڑ سواری سیکھو, کراٹے سیکھو, گتکے سیکھو, دوڑیں سیکھو, تراکیاں سیکھو, چھلانگیں سیکھو, جمپ سیکھو. یہ کام ہے. کام اس کو کہتے ہیں. دکان پر جا کر رات کو کمانا, پھر کھا لینا, پھر سو جانا, بیت الخلاء میں جا کر پیٹ صاف کر دینا, پھر جانا کمانا, سو جانا, بیت الخلاء میں جا کے پیٹ کو صاف کر دینا. نماز نہیں, قرآن نہیں, داڑھی نہیں, ٹوپی نہیں, پگڑی نہیں. سال کے بعد منایا جشن عید میلاد النبی. اب کیا ہوا جناب, ساری کسریں نکل گئی. کیا ہوا؟ ساری کسریں نکل گئی. خدا کے بندو خوف کرو, خوف کرو. ہمیں کوئی گستاخ کہتا ہے تو کہتا رہے, ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم گستاخ ہیں, یہ پیار کرتے ہیں.
ہم تو اس جگہ کے خلاف ہیں جس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور اس معاملے کے خلاف ہیں جس معاملے پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ اور عقل کے اندھے ہم لوگ ہیں، عقل کے اندھے ہم لوگ ہیں۔ جس دھرتی پہ آقا آئے تھے سونے کے پہاڑوں سے اللہ نے اس کو زرخیز کیا ہے۔ جس دھرتی پہ آقا تشریف لائے تھے دنیا کا مرکز اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جس دھرتی پہ آقا تشریف لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں اللہ نے گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹنے کو بھی جائز نہیں کہا، ایک کبوتر مارنے کو بھی جائز نہیں کہا، ایک چڑیا مارنے کو بھی جائز نہیں کہا۔ لڑائی جھگڑا قتل و غارت اس چیز سے بھی انہوں نے منع کر دیا۔ میلے، بت پرستی، دربار پرستی، مزار پرستی، شرک، یہ تمام چیزیں آپ نے منع فرما دی۔ یہ عرس اور میلے ہم قبر والوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ تمام دنیا تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی، ہلاکت ہو رہی۔ لوگ کیا کہتے ہیں اور جناب پوری دنیا اس میں شامل ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ساری دنیا میلوں میں ہے، ساری دنیا عرس میں ہے، ساری دنیا قبروں میں ہے، ساری دنیا سجدے کر رہی ہے۔ اللہ کو ایک سجدہ کرنا وزنی ہے، ساری دنیا کو اتنے سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا ایک دفعہ نہیں مانگتے، وہاں جا کر حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اللہ کی مسجد پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے، مرے ہوئے بندے کے مزار دربار پہ تمہیں اعتبار ہے۔ اللہ کی مسجد پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے، مرے ہوئے بندے کی بزرگی پہ تمہیں بھروسہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت سلطان باہو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دیکھو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیکھو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دیکھو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دیکھو، سلطان شمس الدین التمش کو دیکھو، سلطان محمود غزنوی کے دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو۔ یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ ہیں، یہ تمام کے تمام مجاہدین ہیں۔ اپنے صحابہ کرام کو دیکھو۔ اب اگر کوئی صحابی کی قبر کو جا کے سجدہ کرتا ہے تو صحابی کا کوئی قصور ہے بھائی؟ انبیاء کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو نبیوں کا کوئی قصور ہے؟ ان ولیوں کی قبروں پہ جا کے کوئی سجدہ کرتا ہے تو ولیوں کا کوئی قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ سجدہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا۔ سجدہ حرام ہے، سجدہ حرام ہے، صرف اللہ کو جائز ہے۔ سجدہ حرام ہے، صرف اللہ کو جائز ہے۔ نبی کو چاہا صحابہ نے سجدہ کرے، لیکن حضور نے کہا خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا، سجدہ تو میں خود اپنے اللہ کو کرتا ہوں۔ اور اتنا لمبا سجدہ میرے نبی نے کیا ہے کہ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید رسول پاک کی کہیں وفات تو نہیں ہو گئی۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ سجدے کی لذت، سجدے کی لذت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا اما حلیمہ سعدیہ کے ہاں سب سے زیادہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ جس وقت داخل ہوئی، بنو سعد کے گھروں میں خوشبو آ گئی، ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، لوگ گھروں سے باہر آ گئے، جانور بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، خوبصورت درختوں کی ہوائیں چل رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ گلیوں میں روشنی ہے، محلے میں روشنی ہے۔ غربت والے لوگ تھے، بیچارے پریشان ہوئے کہ یہ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے۔ پتہ چلا ایک یتیم بن کر آج ایک پیارا پیغمبر آپ کی دھرتی پہ آیا ہے، اور اس کا نام حلیمہ سعدیہ کا محلہ بنو سعد ہے۔ اور آج حلیمہ سعدیہ کو عورتیں کہتی ہیں تیری اونٹنی کمزور تھی، تم بھی کمزور تھی، تمہارا میاں بھی کمزور تھا، تمہارے گھر میں چراغ نہیں تھا، اب تم وہ روشنی لے کر آئی ہو۔ اس نے پورے بنی سعد کو روشن کر دیا ہے، بنی سعد کو خوشبودار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وہ بچہ ہے جس کو میں لے کر آئی، اللہ نے میری قسمت کو سجا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ ساری دنیا کے مشرق، مغرب، جنوب، شمال اس نام کے صدقے اب روشن ہوں گے، اس نام کے صدقے اب روشن ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کی روشنی جب ختم ہو جاتی ہے نا، ساری دنیا، تو میرے نبی کے نور کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساری دنیا بجھ جائے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ پوری دنیا کو چمکاتا ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ ساری دنیا
اپنی بجلی کی پاور کو ایک جگہ کر دے، سورج چاند اپنی روشنی کو سمیٹ کے ایک جگہ کر دے، ستارے اپنی چمک کو ایک جگہ کر دیں، اللہ کی جنت اپنی روشنی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے، مگر نبی اپنے روضہ میں جتنی روشنی میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے نور، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہماری گلیوں میں ہو جائے چراغاں، خدا کے بندو عقل سے چلو، نبی کو بلاؤ مت، نبی کے دربار پہ جاؤ، نبی کو بلاؤ مت، نبی کے دربار پہ جاؤ۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے دربار پہ جائیں گے، انشاءاللہ اپنے پیسے لگا کے جائیں گے۔ ویسے تو حضور نے نہیں نہ کہا کہ جس نے میرے روضہ کو دیکھ لیا اس پہ جنت واجب ہے۔ لوگوں نے کہا چلو بھائی ادھر مسجد نبی بنا دی، کانے میں چلو نبی پاک کا روضہ دیکھو۔ یار اتنی بڑی گستاخی، شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ادھر مکہ بنا لیا ہے، اچھا لوگوں نے نا عرفات بنا لی ہے۔ کیا بنا لی ہے؟ عرفات۔ اس میں لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں لوگ عرفات میں حج کر رہے ہیں، تم ادھر گھومتے جاؤ تاکہ ہماری مشابہت ہو جائے۔ سستا حج ہے، کیا ہے یہ؟ سستا حج ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ تو میرے نبی کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجسمہ روشنی ہیں، مجسمہ حسن ہیں، مجسمہ جمال ہیں، مجسمہ کائنات ہیں، اول اور آخر کے حسینوں کے امام ہیں، جمیلوں کے امام ہیں، قائدین کے امام ہیں، امیروں کے غریبوں کے، ساری دنیا کے آپ امام ہیں، فرشتوں کے آپ امام ہیں، آسمانوں کے آپ امام ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب یہ کلمہ جائے گا تو آسمان کا سورج بھی ٹوٹے گا، چاند بھی ٹوٹے گا، ستارے بھی ٹوٹیں گے، ساری کائنات اس وقت نیچے آئے گی، منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی کا جو بچپن ہے، آپ کا جو دودھ پینا ہے، آپ کی جو مائیں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، ساری دنیا اس بات پر آئے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ مائیں نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں، باپ حلال کمائی ماں کو اپنی بیوی کو کھلایا کرے، تاکہ یہ بچے آپ کے لیے نور ایمان بن کر جائیں اور ساری دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے معطر ہو جائے اور نور نبوت ہمیں نصیب ہو جائے، نور نبوت ہمیں نصیب ہو جائے اور آپ کی اطاعت پہ آ جائے، اللہ کی عبادت پہ آ جائے، شرک سے، بتوں سے اور جشن عید میلاد النبی کی تقریبات سے۔ ہم نے خود دیکھا کئی مسجدوں کو تالے رہے، مسجدیں نہیں کھلی، پوری دن پوری دہاڑیاں اس پہ لگ گئی اور یہ سب کچھ ہوتا رہی تو نماز رہی، قرآن کی تلاوت رہی، یہ سب کچھ رہ گیا۔ تو اللہ والا بنو اور اللہ کے اولیاء کے پاس بیٹھا کرو اور مرزائیوں کا تعاقب کیا کرو اور رافضیوں کا تعاقب کیا کرو اور نبی پاک علیہ السلام کا ہم انشاءاللہ یہ جشن منائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چل کے جنت میں منائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے حبیب کا دیدار کریں گے۔ اس لیے ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا مجھے جنت میں جانے کا شوق نہیں، جنت میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں حضور ہوں گے اور میرا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا